چاہیے. عامر صاحب, کیوں معاملہ وفاق پر ڈالنا چاہتی ہے کے پی حکومت 13 کا؟ اصل میں نا راجنیتی کا کھیل ہے اور بدنیتی پوری صورت میں موجود ہے. آپ نے 4 ارب روپے لیے, آپ نے پاس کیا, طلال چودھری نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ صوبائی حکومت کا ہے اور آن بورڈ ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, نان کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے 2021 کا, جو عمران خان کے دور حکومت میں بنا. اس کے پوائنٹس ہیں یہ سارے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. کے پی گورنمنٹ شروع دن سے صوبائی بیانیاں بناتی ہے اور اس میں بھی وزیر اعلیٰ نے کمال مہارت کی کہ جب پھنس گئے لائنیں لگا لی. بھائی یہ کام آپ کا تھا جب آپ لوگوں کو نکال رہے تھے, اور آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جرگے بھی کیے اور آپ کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نکلنا چاہتے ہیں, اب آپ جو مرضی چاہے کریں. تو آپ کو کاؤنٹر بھی کئی بنا لینے چاہیے تھے. آپ کسی طرح, کیا وفاق کوئی سپر مین ہے کیا؟ شہباز شریف اس طرح ہیں کہ جس صوبے کا دل کرے وہ سندھ ہو, وہ پنجاب, تو بہرحال نہ تو اس نے سیلاب میں مدد مانگی وفاق سے, بلوچستان ہو, کے پی ہو, سب کام وفاق کرے اور ذمہ داریاں صوبے نہ کرے بلکہ انجوائے کریں. اس کے اوپر صرف الزام لگانے کا کام رہ جائے, جو سہیل افریدی صاحب نے بڑی احسن طریقے سے نبھایا کہ جی میں لے جاؤں گا جرگہ اور میں واپس لے جاؤں گا لوگوں کو. ارے بھائی جن کو لائے ہو, جن کے لیے 4 ارب روپے آپ نے خزانے سے نکالے, اس کا حساب کتاب کرو. ان لوگوں کے لیے چھتری مہیا کرو اس شدید موسم میں. 10-10 کلومیٹر کی لائنیں کیوں لگائی ہیں آپ نے؟ وہاں کوئی نوٹیفیکیشن جو خواجہ آصف نے بھی کہا کہ دکھاؤ وفاق کا. آپ اگر مدد چاہتے ہو تو فوج کو ڈائریکٹ طلب کرو. ایک ڈی سی طلب کر سکتا ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہاں مشکل ہو, محرم میں, جلوسوں میں, ہر جگہ پہ ہم بلاتے ہیں فوج کو, ہر صوبہ بلاتا ہے. اور ڈسٹرکٹ میں, ڈسٹرکٹ سے لیٹر نکلتا ہے, متعلقہ ڈپٹی کمشنر نکالتا ہے کہ جی مجھے ہیلپ چاہیے ہے کہیں پہ براہ راست, اور کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کی اسکارٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ فوج موجود ہے. تو صوبائی حکومت جب یہ کام کرنے لگی ہے, اب ملبہ ڈال کے جو کام وہ 8 فروری کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹ پاور چاہیے, ہم نے موومنٹ چلانی ہے, یہ سارا کھیل اس سے شروع ہوا ہے. وفاقی حکومت کو بھی ٹھیک ہے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, لیکن خود سے آگے بڑھ جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کیا کوئی ایشو نہیں, لیکن ہم اپنے لوگوں کی ہیلپ کے لیے وزیر اعظم کو چاہیے کہ فوج کا باقاعدہ اناؤنس کریں یا پیراملٹری فورسز کا کہ جی وہاں جائیں, لوگوں کے لیے کیمپ قائم کریں. اوورال ویڈیوز نہیں آ رہی ساری جگہ پہ فوج, جہاں پہ ہمارے رستے بند ہوتے ہیں ہیلی کاپٹر لے کے فوجی لوگ ساری جگہ پہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو 13 پہ ہے تو یہاں پہ بالکل دونوں کی طرف سے ہیلپ ہونی چاہیے. صوبے اور وفاق آپس میں معاملات طے کر لیں, لیکن سب سے پہلے لوگوں کی جو آسانی ہے اس کو کریں. جی الیاس صاحب, دیکھیں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ صوبائی حکومت کو اگر مسئلہ ہے, ان کو کوئی ایسا ہے, موسم کی بھی صورتحال ہے, اگر نقل مکانی ہو رہی ہے, تو پیسے جو لیے اس کا استعمال جو ہے وہ اب اگر وفاق پوچھ رہا تو بتا دیں, ورنہ صوبے خود مختار ہیں, نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں. لیکن یہ جو صوبے کے الزامات لگانا اور اس طرح کرنا, اس سے جو فائدہ ہے وہ سارے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سارے ٹی ٹی پی والے اٹھا جائیں گے, تنظیمیں اٹھا جائیں گے, اور وہ جو کہا جا رہا ہے اس وقت دہشت گردی کے لیے جو ملوث ہیں, لوگ جو ملوث ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کرنے چاہیے اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا چاہیے. آپس میں افہام و تفہیم سے بیٹھ کے آپس میں معاملہ طے کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں جو بھی مرضی ہے آپس میں, جو وفاق اور صوبائی حکومت کی کے پی کی لڑائی ہے, سہیل افریدی صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ یہ اس میں جو بھی ہوگا نقصان ہوگا کہ عوام کا ہوگا نقصان. جو فیملیاں, ایک موسم سخت ہے, ان کو نقل مکانی کرنی پڑ رہی ہے, اور جو معاملات ہیں خراب ہو رہے ہیں, جو صورتحال ہے اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی ان کو. اگر یہ نہیں دیکھیں گے تو اس سے مسئلہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوگا. صوبائی حکومت کو چلانے میں مشکلات ہوگی. وفاق اگر نہیں کرے گا تو دہشت گردی کے واقعات جو جس طرح پہلے بتائے ہیں کہ وہ مزید بڑھیں گے, اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر یہ دہشت گردی کو نہیں روکیں گے تو دہشت گردوں کا حوصلے اور بڑھیں گے. تو یہ ہمیں اس موقع پر چاہیے وفاق اور صوبائی حکومت کو مل بیٹھ کے تمام معاملات کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے. یہ لڑائی جھگڑوں کا نہیں, ایک پیج پر آ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ ملک سفر کر رہا ہے, عوام سفر کر رہی ہے. ان کی آپس میں سیاسی یہ جو ہے جو کہہ رہے ہیں آپس میں چپکلے کھینچا تانی کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں کسی کو ہونے والا. اس میں ملک کوئی نقصان ہوگا. اگر فنڈز دیے ہیں تو ان فنڈز کا استعمال بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح کیا, ان لوگوں کو ملے کہ نہیں ملے. یہ جو 4 ارب روپیہ معمولی رقم نہیں, اس علاقے کے لیے بہتر ہے. ان لوگوں کے لیے اگر نقل مکانی کر رہے ہیں تو پھر ان کو ملنے چاہیے ان کے لیے, اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس طرح. لیکن اگر نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے, اگر فوج کہہ رہی ہے کہ اگر ادھر دہشت گردی ہے تو اس پر بالکل سیریس لینا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت ادھر کاروائیاں کرنی چاہیے تاکہ
پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے, لوگوں کو ریلیف ملے آہستہ. اگر الٹیمیٹلی سارا نقصان جو ہے لوگوں کو ہی ہوگا, اگر لوگ نہیں کر سکیں گے اپنا کام کاروبار نہیں کر سکیں گے, ان کو تو نہیں ہوگا, یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اپنا شہر میں, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے دیکھنا چاہیے ان کو ایک پیج پر آنا چاہیے, ایک پیج پر آنا چاہیے. فیصل صاحب آپ کے خیال میں کس کا موقف درست ہے, وفاق کا یا کے پی کا؟ کیونکہ وفاق کہہ رہا ہے کہ کوئی تعلق نہیں, نہ فوج کا نہ حکومت کا, جبکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں, پھر جرگے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کے معاملے پر پختون قوم کا جرگہ بلائیں گے. معاملے کی حساسیت کو جو ہے نا دونوں فریقین نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ جو وادی تیرہ کا معاملہ ہے نا اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. اچھا سادہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اثرات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کے جو اثرات ہیں اس کی کیلکولیشن نہیں کر پا رہے. اس کی کیلکولیشن شاید صوبائی حکومت بھی نہیں کر پا رہی, اس کے اثرات کی کیلکولیشن جو ہے وہ شاید وفاقی حکومت بھی نہیں کر پا رہی. آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ جو آپریشن ہونے کی یا نہ ہونے کی جو گفتگو ہے, یا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ موسم کی وجہ سے نکل رہے ہیں, وہاں کے لوگ ہیں نا وہ پاکستانی ہیں نا, کوئی باہر کے نہیں ہے. اور اس میں جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں چند فیصد لوگ ہوں گے نا, جن کی وجہ سے اس علاقے کا بھی, پورے صوبے کا بھی, بلکہ پورے پاکستان کی جو ہے امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو خطرہ ہے. تو لیکن اکثریت تو وہاں کے مقامی لوگوں کی ہے, ان کے جذبات کو, ان کی سوچ کو اور وہ جو چاہتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اب اس کو ایڈریس کرنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو سنجیدگی سے اختیار کرنی پڑے گی. یہ مذاق نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے نا وہاں وادی تیرہ میں. اور وادی تیرہ کے پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا, دونوں میں نا سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. اس بحث سے قطع نظر کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے. بعض ایسے موضوع ہوتے ہیں, بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست کر کے پوائنٹ سکورنگ کر کے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا سیاسی قد بڑھا لیں, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے نا ہمیں دیکھنا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں نا, اس میں دونوں میں کسی ایک کا موقف درست ہوگا, تو جس کا موقف درست ہے اس کو بھی اور جس کا غلط ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے بھائی یہ سیاست کا موضوع نہیں ہے. بالکل. یہ اس کے جو امپیکٹ ہے خدا نہ خواستہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس کے اثرات جو ہے وادی تیرہ سے نکل کے اور علاقوں میں پھیل سکتے ہیں. صحیح. تو خدا کے واسطے کچھ چیزیں تو ایسی چھوڑ دیں. ہمارے پاس اور بہت سارے موضوعات ہیں سیاست کرنے کے لیے. کچھ چیزیں تو آپ ایسی چھوڑ دو کہ جس پہ کوئی یکجہتی پیدا کریں, جس کو ہم افہام و تفہیم سے بات کریں. اس معاملے پہ خدا کے واسطے آپ بیٹھیں, دونوں فریقین بیٹھیں. آپ بیٹھنے سے کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس ملاقات کو آپ جو ہے میڈیا پہ مت لے کر آئیں, آپ خاموش ملاقات کر لیں اور ایسا کوئی راستہ نکالیں کہ اگر وہاں کے لوگوں میں کوئی وہ راستہ جو وہاں کے لوگوں کو قابل قبول ہو. آپ اتنے بڑی آبادی کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں اور اس آبادی کا جو امپیکٹ ہے اس کو نہیں سوچ رہے. وہ امپیکٹ پھر وادی تیرہ تک محدود نہیں رہنا ہے. تو اس معاملے کو سوچیں, یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے آپ وفاقی حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانی ہوگی. آپ یہ کئی گھنٹے کی پریس کانفرنس کی بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ سوچیں کہ آپ یہ سارے کیا کام کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں کریں. یہی کام جو ہے صوبائی حکومت بھی سوچیں کہ بھائی یہ سیاست کا موضوع نہیں ہے. صحیح. اس پہ آپ بیٹھ کے کریں. اس کے اثرات کا یہ حقیقت سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دونوں فریقین کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اب اس بات سے ہم نہیں کر رہے کہ کون حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے, لیکن اثرات کا تو دونوں کو اندازہ ہے نا. تو تھوڑا سا اپنی جو ہے نا وہ انا کا جو بت ہے نا اس کو تھوڑا سا گرائیں, تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹیں اور ایک کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے پاکستان کے لیے خیر کی خبر ہو. ورنہ یہ جو صورتحال ہو رہی ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہم سب کے لیے وہاں سے کوئی خیر کی خبریں نہیں آئیں گی.